بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ العنکبوت کی 42 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے ابھی شروعات ہے۔ تو فرمایا یہاں تک اللہ پاک نے وہ پچھلے لوگوں کی باتیں بیان فرمائی تھی کہ ان جیسا کہ کافی سارے انبیاء کی، پھر اللہ پاک نے ان کو جو عذاب دیے ان سارے وہ واقعات سنائے تھے، اور یہاں پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُوهَا لِلنَّاسِ۔ تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ پاک نے فرمایا میں بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن عقل میں نہیں پڑتی مگر علم والوں کی، جو عمل یعنی کہ جو علم حاصل کرتے ہیں انہی کے عقل میں یہ باتیں پڑتی ہیں، نہیں تو نہ ہر بندے کی عقل میں یہ باتیں نہیں رکتی۔ اللہ پاک نے بیان تو سب کے لیے کر دی، لیکن ان کو جو ہے نا وہ حاصل وہی کرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو عالم ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا آسمانوں اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے، یعنی کہ مومن ہیں وہ تو اس نشانی کو اخذ کرتے ہیں، لیکن جو مومن نہیں ان کے اوپر سے ہی جا رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ تو ساتھ ہی فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، تو کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ پڑھ کر سنائیے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اس کتاب میں سے، اور قائم کیجئے نماز، قائم کیجئے نماز۔ ابھی یہاں نماز کا جو مین فائدہ ہے وہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو نماز ہے وہ روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ ابھی اللہ پاک نے یہ فرما دیا قرآن میں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو یہ بات پکی ہے کہ روکتی ہے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا روکتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ روکتی نہ ہو۔ پھر آج ہم دیکھتے ہیں کتنی دنیا نماز پڑھ رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہی ہے، منکر بات ہے، برائی کی بات ہے جھوٹ بولنا، اسی طرح فحاشت بھی کر رہی ہے، ہر عمل اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کیا ہے مسئلہ ہے کہ جو ان کو نماز نہیں روک رہی، یا وہ نماز کا روکنا کس طرح ہے؟ یہ ایک بات، ایک پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نماز دھکے دے کر انسان کو روکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ اگر کوئی بندہ وہ نماز قائم کر رہا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے اس کو حکم دیا ہے، نماز وہ کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہے، ہم اللہ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ ہمارا کانٹریکٹ اس کے میں جو مین جو ہمارے ورڈز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب نماز سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم نے دکھانا ہوتا ہے اپنے مالک کو کہ آیا ہم اس کی غلامی کے اوپر پورے ہیں یا ہم سنی انسنی کر رہے ہیں، یعنی کہ جانوروں کا بیہیو کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز دکھتی ہے نماز ختم کرنے کے بعد، یعنی کہ وہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد یہ سارا عمل واقع ہوتا ہے۔ تو جو بندہ پیٹینٹ پکا اس بات کے اوپر قائم ہوتا ہے کہ میں اللہ ہی کا غلام ہوں اور میں نے اللہ کی بات کو جوں کا توں ماننا ہے، وہ جب کسی برائی کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے اندر سے آواز اٹھتی ہے نہ کر، یعنی کہ برائی کو وہ اندر سے اس کی آواز آتی ہے یہ کام مت کر۔ ویسے یہ آواز ایک جو بے نمازی ہے اس کے اندر سے بھی آتی ہے، لیکن اس کے اندر سے ایک آدھی دفعہ آتی ہے، اس کے بعد ختم، کیونکہ اس کے اوپر گناہ کا مطلب غالبہ ہوتا ہے اور وہ کام کر گزرتا ہے۔ لیکن جو پکا نمازی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس طرح کا نمازی ہوتا ہے، تو وہ جب کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے وہ آواز اٹھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ مطلب اگر بانمازی اگر ہوتا ہے، وہ صحیح نمازی بندہ ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ اتنی دفعہ وہ اس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے، برا کام کرنے سے اس کو روکتی ہے اندر سے کہ مت کر مت کر مت کر، وہ روکتا رہتا ہے اس کا ضمیر اس کو، تو وہ اس سے رک جاتا ہے اگر وہ با نمازی بندہ اپنا پورا نمازی آدمی ہوتا ہے۔
تو اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے بات. تو اس طرح اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ بے شک وہ جو ہوتی ہے نماز اس کو برے فحشت اور برائی سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو اللہ کی یاد ہے وہ بہت بڑی ہے. یعنی کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. تو اللہ کی یاد بہت بڑی ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی کہ اللہ کے علم ہے جو عمل تمہارے مطلب دن و رات میں ہوتے ہیں. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور نہ مباحثہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح سے کہ جو بہت ہی اچھا ہو. ابھی یہاں دیکھیں قرآن میں باقاعدگی سے اہل کتاب سے بھی مباحثہ کرنے کو اگر حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ روکا ہے کہ مت کرو، فرمایا کرو لیکن اچھے طریقے سے. مگر ساتھ ہی فرمایا الا الذین ظلموا، مگر وہ جو ظالم ہیں. ہاں اگر وہ ظلم پہ آ جاتے ہیں پھر آپ بھی اپنا وہ احسان والا اچھا طریقہ چھوڑ دیں، آپ بھی ان کے ساتھ اسی کی اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہے. قرآن میں آتا ہے، سورہ ممتحنہ میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ پاک نے کن کے اوپر آپ کو اجازت دی ہے کہ ان سے آپ مطلب ان کو آپ نہیں چھیڑو، اور کن کو اللہ پاک نے فرمایا بھی ہے کہ آپ ان سے پیچھے بھی مت ہٹو. تو لہٰذا اگر وہ ظلم پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان سے وہ احسان والا وہ سسٹم ختم کر دینا ہے. پھر ان سے بھی اسی طرح کا پھر آپ نے وہ کرنا ہے. اگر درگزر کرنے والی بات ہے وہ ایک لد عمل ہے. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ مگر یہ کہ وہ جو ظالم ہو منہم ان میں سے، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور کہہ دو ان سے، یعنی کہ وہ جو اہل کتاب ہیں، آپ ان سے یہ بات کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا اور جو تم پر نازل ہوا. یہاں ایک بات ذہن میں رہے، یہاں ہم کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہم کو کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا اور جو ہم پہ نازل ہوا. بات سیدھی ہے. ابھی اگر ہم با ایمان، جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تمام انبیاء کے اوپر جو اترا، اگر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے مطلب اس کا علم حاصل کرنا اور اس سے دلیلیں بھی پکڑنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں. آج کے بہت سارے علماء ہیں جو ان کتابوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں، بولتے ہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن پڑھی انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں. تو کس کے اوپر ان کا ایمان ہے؟ تو لہٰذا اس کو پڑھنا اور اس کے اندر سے دلیلیں نکالنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ پاک نے بلکہ قرآن میں فرمایا قل فاتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین. اللہ پاک نے دلیل پکڑی، فرمایا کہ لے کر آؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو. یعنی کہ اللہ پاک نے بھی قرآن میں تورات کی دلیل مانگی. تو تورات سے دلیل دینا یا مطلب اللہ کی کتابوں آسمانی سے دلیل پکڑنا یہ کوئی بری بات نہیں، جیسا کہ آج بہت اکثریت علماء اس چیز کو مطلب نہیں لیتے. تو فرمایا کہ کہہ دو کہ ہم اس کے اوپر بھی ایمان لائے جو تمہارے اوپر نازل ہوا اور جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر بھی ایمان لائے، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اس کے ہیں فرما بردار. ہم اس کے فرما بردار ہیں. یہ کوالٹی ہے ہماری، یہ ڈفرنس ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. تم منکرات کے اوپر چل رہے ہو، اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، ہم تو اس کے پورے فرما بردار. یہ ان کے لیے جو واقعی فرما بردار ہے، جو منہ سے مسلمان کہنے والے ہیں، ان سے یہ ان کا یہ وہ لوگ نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کے اوپر کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جن کو دی گئی ہے کتاب وہ تو ایمان لے آتے ہیں. یعنی کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں جن کو پہلی کتابیں ملی. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی کوئی ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. ان میں سے یہ مسابرات یعنی کہ مشرکین مکہ جو لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. بہی وما یجحدون بآیاتنا الا الکافرون، اور نہیں ہوتے انکاری میری آیت سے مگر وہی جو کافر ہیں. یعنی کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہی ہماری آیتوں کے سے مطلب کنارہ کشی کرتے ہیں. نہیں کنارہ کشی کرتے ہماری آیتوں سے مگر وہی جو انکاری ہے. تو یعنی کہ
اللہ پاک کی آیت کا آج بھی کوئی بندہ اگر مطلب جو اللہ پاک نے واضح آیتیں بھیجی ہوئی ہیں ان کے اوپر ان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں چل رہا تو وہی انکاری ہے. تو وہ ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ کیا وہ اللہ کی آیت کے اوپر چل رہا ہے, کیا اس کی نماز وہی ہے جو نماز اپنا فحاشت اور منکرات سے روکتی ہے. اگر نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے. یہی ہے اس دنیا میں اس کے پاس یہ وقت ہے کہ اس وقت میں وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے بس. تو فرمایا وما کنت تتلو من قبل ہی, اور نہیں تھے آپ پڑھتے ان پر پہلے اس سے, من کتاب ولا تخطوہ بیمینک. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں تھے آپ پڑھ کر سناتے اس سے پہلے آپ ان کو کوئی کتاب, اور نہ ہی آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام امی, قرآن میں ان کے لیے الفاظ بیان ہوا ہے امی. امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ. ہمارے نبی علیہ السلام سکول میں پڑھے نہیں تھے, جس طرح مطلب ایک پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ نہیں تھے, ان پڑھ تھے. اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ وہ ایسی کتاب بیان کر رہے تھے کہ جو انتہائی دانائی کی باتیں ہیں, جس میں ایک نارمل آدمی جو ان پڑھ ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں بیان کر سکتا تھا. تو یہ بڑا معجزہ تھا, اور اسی معجزے کا اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ آپ تو ان کے پاس نہ اس سے پہلے آپ ان کو کوئی کتاب پڑھ کر سناتے تھے, اور نہ ہی آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. اذن نرتاب المبتلون, البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پرست. یعنی کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ شک میں پڑ جاتے کہ شاید یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھ لی ہے. یہ بات تو نہیں ہے, یہ تو کلام اللہ ہے. یہ تو ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اتنی دانائی کی باتیں محمد علیہ السلام نہیں لکھتے. وہ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو کوئی سکھا جاتا ہے, اور وہ جو کوئی کہتے تھے وہ بھی ایک اجمی جس کی طرف مطلب اشارہ کرتے تھے کہ وہ کوئی. تو لہذا اللہ پاک نے ان سب کو, یہ بہت بڑا معجزہ تھا, اللہ پاک نے اس بات کی بار بار ان کو یہ دلیل دی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. اللہ پاک نے فرمایا بلکہ یہ آیتیں ہیں واضح سینوں میں ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ آیتیں ان عالم جو دیکھیں قرآن ویسے تو حفظ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, ان کے دلوں میں بھی یہ آیتیں ہوتی ہے. یہاں سے حفظ کا وہ لینا یہ بات نہیں ہے خالی کہ حفظ بندہ ہی اس کے مطلب یہ دل میں ہے. اگر وہ حافظ ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ان کے اوپر تو وہ زیرو ہے. اس کا حفظ وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس نے حفظ تو کیا لیکن جانور کا جانور ہی رہا, اللہ کی بات کے اوپر نہیں آیا. یہ ہے اس کی اصل کوالٹی. ایک بندہ وہ ہے جس نے اس کو حفظ کیا اور اس نے اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لیا, وہ ہو گیا اس کے اوپر عمل کرنے والا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کے دلوں میں ہے, ان کے اندروں اپنا سینوں میں ہے جو علم والے ہیں. یعنی کہ جو علم رکھتے ہیں, علم رکھ کے مراد عمل کے اوپر پیرا ہیں, اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں سے مگر ظالم. یعنی کہ جو ظالم ہے وہی انکار نہیں کرتے. وہ یعنی کہ ایک تو منہ سے ہوتا ہے مان لینا, منہ سے مان رہے ہوتے ہیں لیکن عمل کے اوپر نہیں آ رہے ہوتے. تو فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ, اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترتی اس کے پاس کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. یعنی کہ قرآن تو ان کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا کہ یہ ایسا ایک کلام ہے, کس طرح یہ اپنی طرف سے لکھ لاتے ہیں, یہ تو خود بھی پڑھے لکھے نہیں, یہ تو ایک معجزہ تھا ان کے پاس. لیکن اس کے علاوہ وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے اس کے کیا پیج کہ ہم کو کوئی نشانی لا کر دکھائے. یعنی کہ کوئی معجزہ جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. تو نبی علیہ السلام کا سینہ گھٹتا تھا اس سے کہ یہ اس معجزہ مانگ رہے ہیں اور میں معجزہ نہیں لا سکتا. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں ان کو فرمایا کہ اگر آپ کو برا لگتا ہے ان کا مطلب اعراض کرنا, تو آپ سے اگر ہمت ہے, طاقت ہے, تو آپ یا کوئی زمین میں سرنگ نکال لیں یا آسمان کے اوپر سیڑھی لا کر ان کو معجزہ لا کر دکھا دیں. اللہ پاک ان کو معجزہ نہیں دے گا. تو لہذا وہاں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اس بات کے اوپر باقاعدہ, پیچھے ہم آیت پڑھ آئے ہیں یہ, تو وہاں نبی علیہ السلام کو اس بات سے اللہ پاک نے روکا کہ آپ اس کو مطلب دل پہ نہ لیجئے. تو لہذا یہ تو مانگتے ہی مانگتے ہیں آپ سے نشانی. کل کہہ دیجئے
انمل آیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو وہ ہیں اللہ کے ہاں، یعنی کہ میں تو اپنی طرف سے کوئی نشانی نہیں دے سکتا، وہ یہ تو اللہ کے ہاں ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں نہیں ہوں سوائے اطلاع کرنے والا واضح، یعنی کہ میں صرف اور صرف پیغام دینے والا ہوں واضح، میرا اور کوئی کام نہیں ہے، میری اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا نہیں کافی ہے ان کے لیے کہ ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے کتاب۔ یہاں دیکھیں وہی بات آ گئی، وہ معجزے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کتاب دے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ جو کتاب ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عصا تھا، وہ عصا ایک معجزہ تھا، وہ پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، اٹھاتے تھے نارمل حالت میں آ جاتا تو معجزہ تھا۔ وہ عصا آج بھی کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود ہے یا ہوگا، لیکن آج وہ معجزہ نہیں ہے، آج اس کو کوئی پکڑ کر پھینکے بھی تو وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن جو نبی علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوا، یہ اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور انشاءاللہ آنے کے والے وقت تک، یہ قیامت تک یہ معجزہ ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے انسان کے اندر کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ اگر وہ باضمیر آدمی کوئی پڑھ رہا ہے، اگر تو بے ضمیر ہے تو وہ اس کا حالت تو وہی جیسی جانور ہے ویسا ہی وہ ہے، لیکن اگر کوئی باضمیر اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کا ضمیر اندر سے وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی وقت وہ سجدے میں بھی گر پڑتے ہیں۔ اسی لیے سجدے آتے ہیں قرآن میں کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کی قرآن میں نشاندہی اس طرح فرمائی کہ جب ان کے سامنے قرآن میری آیتوں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ ایسے قرآن میں آیتیں گزر چکی ہیں اور آئیں گی بھی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے اس کا یہاں ذکر فرمایا کہ کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ان کے پاس ہم نے بھیجی ہے کتاب، پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر، بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، یعنی کہ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں، یا مطلب دھوکے بازی کے دماغ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ پاک بھی، اللہ واللہ خیر الماکرین قرآن میں آتا ہے، اللہ پاک بہترین چالیں چلتا ہے، اللہ پاک ان کو ایسی جگہ لا کر پھینکتا ہے کہ جہاں سے پھر ان کو مطلب سانس بھی نہیں آتا۔ تو خیر اسی لیے اللہ پاک نے پیچھے مثالیں بیان کر دی ہیں اتنے امتوں کی جو پیچھے گزر چکی۔ تو فرمایا کل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن، آپ کہہ دیجئے کہ کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے ایمان لایا جھوٹ کے اوپر اور کفر کر دیا اللہ کا، جھوٹ کیا ہے؟ باطل، سرکشی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کفر کرو سرکشی کا اور ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں نے باطل کے اوپر، جھوٹ کے اوپر ایمان لے آئے، یعنی کہ اس کے پیچھے چل، ایمان لانا کیا ہے؟ اس کی لڑی کو پکڑ لیا، اس کے پیچھے چل پڑے۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیا اور کفر کر دیا، انکار کر دیا اللہ کا، یعنی کہ اللہ کی، یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، یہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ بھی اندر سے مانتے ہیں کوئی نہ کوئی پاور ہے، لیکن مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ وہ انکاری ہیں اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کے، اللہ کے راستے کے اوپر آ نہیں رہے، اس کے انکاری ہیں، اور جو باطل کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا، شیطان کو پکڑے ہوئے ہیں، شیطانی اعمال جو ان کے دل دماغوں میں ڈال رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا، دوسرے قانونوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے اللہ پاک جن کے اوپر غضبناک ہوا، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جن کے اوپر اللہ پاک غضبناک ہوا ان کو اللہ پاک نے سور اور بندر بنا دیا، اور ان کو بنا دیا غلام سرکشوں کا، طاغوت کا غلام۔ تو آج دیکھ لیں اکثریت سرکشوں کے غلام ہیں، تو یہ اللہ کا غضب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جس بندے نے، جس نے بھی انکار، اپنا ایمان لے آیا باطل کے اوپر اور کفر کر دیا اللہ کا،
تو وہ ہے جو ہیں گھاٹے والے، یعنی جنہوں نے نقصان اٹھایا۔ تو خیر آج ہم انشاءاللہ ہمارا اختتام یہاں 52 نمبر آیت پر ہوا، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔